افسانہ کوہوں کا شور خود کو ثابت کرنے کے لیے تمام تعارفی حوالے ناکافی ٹھہرے، کیونکہ اب کے جو تعارف کی اصل نوعیت ہے یہ سب مملکت خداداد کے اداروں کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اور ہم بھی ان کی منشا کے تعارف کرنے سے حاری رہے، جانے یہ صورتحال کب تک رہے۔ لیکن ابو الحسن کو یہ بات بھی ہلکان کیے جا رہی تھی کہ کیا کیا جائے جس کی بنیاد پر ایک اچھے شہری کے معیار پر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر جاتے ہوئے بھی کوئی آپ کو روک کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اتنے ڈھیر سارے سوال تو میں نے اس عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی کسی سے نہیں سنے، لیکن اب کہ یہ بھی معمول کا حصہ ہے۔ ایک دن مغرب کے وقت حسب معمول میں سمندر کنارے ڈوریا شیڈ کے نیچے بیٹھا چاند کو تک رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو فوجی میری طرف ٹارچ لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں بیٹا یوں ہی چاند کی چاندنی سے لطف کشید کرتے ہوئے محو تھا کہ دفعتاً سر اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کڑے دکھائی دیے۔ پھر سوال کی گردان شروع ہوئی کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیا کر رہا ہوں؟ ہاں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کچھ سوکتا ہوا اور کہہ دیا کہ دیکھ نہیں رہے ہو، چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ ہمارے حصے میں رات لامختتم رات ہی تو ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور یہ بات اس نے کہہ دی کہ آپ کو میرے اور چاند کے بیچ مخل ہونے کو کس نے کہا، کیونکہ میرا اور ان کے درمیان ازل سے ارتباط کا رشتہ ہے، جب آپ تھے بھی نہیں، اور آپ چلے آئے بیچ میں حائل ہونے کو کہ کیا کر رہے ہو؟ اس پر دونوں میں سے ایک نے کہا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اسمگلنگ کے لانچ کے لیے کوئی کام کرنے والا ہو، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ جیسا ایک اپنی طرح کی انوکھی شخصیت ہے، اس لیے دیکھ لیں۔ لیکن ابو الحسن سے رہا نہ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہدایت دینے والے؟ کیا آپ کی ہدایت پر چاند دیکھا کریں، سمندر کی لہروں میں چھپی موسیقی سنا کریں، اور چلنے والی ہوا اور سورج کی کرنیں بھی آپ کے فرمان کے تحت میسر آئیں گی؟ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ البتہ یہ بات اس کے نسوں تک لہو کی مانند سرایت کر چکی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ بباطن بولتا چلا جا رہا تھا کہ یہ سب تو خدا نے اس پٹی کو خلق کرتے وقت کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید سوچا بھی ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دلوں کے راز اور نیتوں کی بابت جاننے کی قدرت رکھتے ہیں، ویسے بھی ان کو تو اپنا کیل جاری رکھنا ہے، اور یہ لیلا جو رچائی ہے چاہے اس بیچ کوئی دھرتی کا وارث کاد ہی کیوں نہ بن جائے، اسے کیا کہ اس سلسلے میں کوئی وسیلہ تراش ہے۔ اس لیے اب کے خدا کا مفہوم بھی بدل چکا، اور یہ کہانی لکھ دی گئی ہے کہ اس منظر کا پس منظر تو وہی خدائی حکمت بباطن وحشت کو صورت پذیر کرنے کی بنیادیں استوار کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے واسطے ایک شخص کی شنوائی ممکن نہیں، بھلا اس صدی میں کون بیٹے فطرت کا نظارہ کرتا پھرے۔ یہ فطرت تو خدائی فوجدار ہڑپ کر گئے، اور ساتھ ہی انسان کی انسانیت بھی کہیں بیچ بھور میں ڈوب کر مر کپ گئی، جانے کون سے کنارے میں جا لگے اور کوئی اسے اٹھا کر پھر سے جینے لائق بنائے۔ اگر جی بھی لے تو کیا پتا نئی جھون میں اس کے احساسات انسانوں والے ہوں کہ نہیں، کیونکہ انسان تو اب کے اپنے خدائی فوجداری جھون میں رہ کر بازار کرن کے سفر میں منقلب ہوا، اور مجھ ایسے کے لیے یہ سب کیوں کر جینا ممکن ہے؟ میرے جون کے تو سبھی لوگ سفر کر گئے، کچھ تو اپنی باری و منشا کے مطابق چل نکلے، بس وہ یوں ہی خود سے رواں ہوئی اور دور پرے خیالوں ہی میں نکل گئی، اور اس سلسلے میں وہ خود کو کسی نادیدہ خوف کے شکنجے میں کسا ہوا پا رہا تھا۔ کون اس خدائی فوجدار کے جون میں رہنے کو آمادہ ہوگا؟ ہم ٹھہرے ساحل نشین، اور ساحل نشین کی بابت یہ تو بہت پہلے کہا گیا کہ ان کو جب سمندر سے دور کریں تو ان کی حالت اس مچھلی کے موافق ہوگی جب اسے پانی سے باہر رکھا جاتا ہو تو پھر وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ جس طرح ابو الحسن نے خود کو اس کیفیت میں محسوس کیا، اور دن نکلا تو سمندر کنارے کوہوں کا شور سنائی دیا اور آسمان کوہوں سے ڈھک گیا۔